دوستو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عورت کو پیسہ چاہیے، دولت چاہیے تو وہ احمق ہے۔ عورت کو صرف دو چیزیں چاہیے، ایک آپ اس کا خرچہ اٹھائیں جو ہمیں دین نے کہا ہے، دوسرا مجھے اس عزت نفس کا، اس محبت کا لطیف احساس کبھی راشد نے دلایا ہی نہیں تھا۔ میں تو ایک بے توقیر بے عزت عورت تھی جو یہ سمجھتی تھی کہ عورت کا کام ہے گالیاں سننا، مار کھانا اور معافی مانگنا۔ کہتی 7 دن کے اندر ماریا نے اپنی ساری زندگی جی لی اس مولوی عبد الرحمان کے ساتھ۔ کہتی 1.25 مہینہ گزرا، راشد نے مجھے دوسری طلاق دے دی اور الٹیمیٹلی اس نے مجھے تیسری طلاق بھی دے دی۔ لیکن دوستو اس نے مجھے 1.25 مہینے کے بعد 3 طلاقیں دی تھیں۔ میں کیسے اس کے ساتھ رہ سکتی تھی؟ اب وہ میرے لیے میرا شوہر نہیں رہا تھا۔ دوستو ماریا کہتی ہے کہ راشد کی کال آئی اور اس نے مجھے کہا کہ میں نہیں آ سکوں گا، میں اپنے دوست کو بھیج رہا ہوں اور تم نے اس کو کھانا دینا ہے، کوئی زیادہ بات نہیں کرنی اور فوراً سے دروازہ بند کر لینا۔ میں نے کہا حلالہ کیا؟ تو اس نے کہا تم شادی کسی اور کے ساتھ کرو گی۔ اس نے پاکستان جا کے شادی کر لی، پاکستان جا کے۔ سردی کی وجہ سے لفظ ادا نہیں ہو رہے۔ السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے آج موجود ہوں یو کے میں، اور یہ علاقہ ہے جی مانچسٹر کے مضافات میں ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے برلے۔ یہاں پر یہ ایک نہر ہے، دیکھیں ساری فریز ہوئی ہوئی ہے اور -6 ٹیمپریچر ہے، دیکھیں دور تک برف پڑی ہوئی ہے، اور یہ جو نہر ہے یہ بالکل جمی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک لیئر بن چکی ہے برف کی۔ دوستو آج جو کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ کہانی بارسلونا کی کہانی ہے، اور جب میں بارسلونا میں تھا تو مجھے وہاں پر ایک کال ریسیو ہوئی، اور ایک لڑکی تھی جس نے مجھے ایک کہانی سنائی، ماریا اس کا نام تھا۔ دوستو کہانی بڑی عجیب ہے، مجھے ذرا چلنے میں دقت اس لیے ہو رہی ہے کہ نیچے دیکھیں ساری برف ہے، تو اس برف کے اندر اگر آپ سلپ ہو جائے تو ہڈی پسلی ٹوٹ سکتی ہے۔ دوستو مجھے کال آئی، ماریا لڑکی کا نام تھا۔ اس نے کہا افتخار بھائی آپ بارسلونا میں ہیں، اور میں بھی کبھی بارسلونا میں رہا کرتی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی کہانی کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کہانی آپ نے لازمی سنانی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے تاکہ وہ سیکھ سکیں اور ان کو جینا آ سکے۔ میں نے جو تکلیفیں اٹھائیں آئندہ کوئی تکلیفیں نہ اٹھائے۔ دوستو کہانی یہ ہے کہ ایک صاحب تھے، راشد ان کا نام تھا۔ راشد صاحب نے ڈنکی ماری تھی اور ڈنکی مار کے وہ پہنچ گئے تھے کسی طریقے سے بارسلونا، اور وہاں پر انہوں نے بڑی محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد ان کے ڈاکومنٹس بن گئے۔ اب راشد جو ہے وہ پڑھا لکھا تو تھا نہیں، اور اقربا پرور بہت تھا، اپنے گھر والوں کی زندگی بنانا چاہتا تھا، غربت سے نجات چاہتا تھا، اس لیے اس نے ڈنکی لگائی تھی۔ راشد بارسلونا آیا، جب اس کے ڈاکومنٹس بن گئے تو اس نے پاکستان جا کے شادی کر لی، پاکستان جا کے۔ سردی کی وجہ سے لفظ ادا نہیں ہو رہے۔ تو اس کی شادی ہوئی ماریا سے۔ ماریا جو ہے وہ عمر میں راشد سے 9 سال چھوٹی تھی، بڑی اچھی لڑکی تھی، اور ماریا بتاتی ہے کہ اس نے ماسٹرز کر رکھا تھا، اور راشد نے ان کو یہ لالچ بھی دیا تھا شادی کے وقت کہ میں آپ کے بیٹے کو وہاں پر سیٹ کرا دوں گا، کیونکہ ماریا کا ایک ہی بھائی تھا۔ دوستو لوگ جن کے بچے بے روزگار ہوتے ہیں وہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ اگر ان کو کہیں کوئی فائدہ یا چھوٹا سا لالچ نظر آ رہا ہو بچوں کے مستقبل کے لیے۔ اور ماریا کہتی ہے کہ میں نے تو شادی کہیں نہ کہیں کرنی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ اگر میرا بھائی میرے باپ کا سہارا بھی بن جائے گا تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو راشد نے یہ والا لالچ دے کر ماریا سے شادی کی، اور 1.5 سال میں اس کے ڈاکومنٹس بنے اور ماریا بارسلونا آ گئی۔ دوستو بارسلونا میں آ کر ماریا کہتی ہے کہ میرے گھر میں دنیا کی ہر چیز تھی، کیونکہ راشد ٹیکسی ڈرائیور تھا، اور وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ بارسلونا میں ٹیکسی ڈرائیورز جو ہیں وہ بڑا اچھا کما لیتے ہیں، اور ان کی کمیونٹی
بڑی اسٹرانگ کمیونٹی کہلاتی ہے. تو بارسلونا آنے کے بعد اس کے بعد یہاں پر گھر تھا, کھانے پینے کو تھا, ہر چیز تھی, لیکن ماریا پر سخت پابندی تھی. وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی, وہ کسی کو فون نہیں کر سکتی تھی. اور راشد جو ہے وہ اتنا شکی مزاج تھا کہ وہ اس سے پوچھا کرتا تھا کہ تم آن لائن کیوں تھی, کس سے بات کر رہی تھی, آج کیا ہوا. اور راشد جاتے ہوئے باہر سے گھر کو تالا لگا کے جایا کرتا تھا. اب راشد کی ریزرویشنز کیوں تھیں, وہ اتنا اسٹرکٹ کیوں تھا, ماریا کہتی ہے مجھے نہیں سمجھ آئی, لیکن کہتی میرے لیے صرف اتنا کافی تھا کہ میں آسودہ تھی, میں خوش تھی ان تمام پابندیوں کے باوجود, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بہت جلد راشد جو ہے وہ میرے بھائی کو یہاں پر بلا لے گا اور میرے ابا کی غربت ختم ہو جائے گی میرے گھر کی. ماریا راشد کے تمام جو ظلم و ستم ہے وہ سہتی رہی, کیونکہ راشد صاحب اس کو گالیاں بھی دیا کرتے تھے اور جب چاہتے تھے اس کو پیٹا بھی کرتے تھے. اور ماریا کو بہت کم اجازت تھی کہیں پر آنے جانے کی. اگر راشد کہیں لے کر بھی جاتا تھا تو شاپنگ کبھی کروانے لے جاتا, یا اگر کسی پروگرام میں لے کے جاتا جہاں پر پاکستانیوں کی بیویاں بھی ہوتی تھیں, تو ماریا پر پابندی تھی کہ اس نے گھر کی کوئی بات نہیں کرنی اور زیادہ گفتگو بھی نہیں کرنی, اور راشد اس پہ نظر بھی رکھتا تھا. دوستو, ان پڑھ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن بے شعور ہونا بہت بری بات ہے. تو راشد جو ہے وہ ان پڑھ تو تھا ہی, لیکن ساتھ میں ایک بے شعور آدمی تھا جس نے اپنی جان کا رسک لے کر ڈنکی لگا لی تھی. وہ کتنا ایک سمجھدار آدمی ہو سکتا ہے. تو ماریا نے ایک دن اس کو کہا, جب 2-2.5 سال گزر گئے, تو ماریا نے اس سے کہا کہ میں نے آپ سے گزارش کرنی تھی, آپ نے میرے ڈیڈی سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے بھائی کو بارسلونا لے کر آئیں گے اور سیٹل کروائیں گے. تو کہتی کہ راشد اس وقت چائے پی رہا تھا اور اس نے چائے کا کپ کھینچ کے میرے مارا, اس کے یہاں پر کہیں ماتھے پر لگا اور اس کے زخم ہو گیا. راشد نے گھر میں ہی رکھ کے اس کا وہ زخم ٹھیک کیا, اس کو ڈاکٹر کے نہیں لے کر گیا, اور اس کے ایک بہت بڑا نشان بھی پڑ گیا اور زخم ٹھیک ہونے میں بھی کئی ہفتے لگ گئے. ماریا یہ سارے ظلم و ستم 2 وجوہات کی وجہ سے سہ رہی تھی. وہ کہتی ہے پہلی بات تو یہ تھی کہ میرے پاس تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں تھا, اگر راشد مجھے چھوڑ دیتا تو میں کہاں جاتی, اور میرا باپ طلاق کا توق گلے میں ڈال کے بیٹی کی طلاق کا کہاں جاتا, ہماری سوسائٹی جیسی ہے, جتنی باتیں کرنی تھیں. دوسری بات یہ تھی کہ میں کوشش کر رہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے راشد میرے بھائی کو بارسلونا لے آئے. کہتی کہ میں نے اس غلطی پر بھی خود سے معافی مانگی, راشد کو منایا, وہ ہر بات میں روٹ جاتا تھا, اور چونکہ ٹیکسی ڈرائیور تھا تو وہ ساری رات ٹیکسی چلاتا تھا اور سارا دن سوتا تھا. اور پھر اس کا اصرار یہ ہوتا تھا کہ رات کو جب بھی اس کو وقت ملتا تھا جاگنے کا تو میں اس کے ساتھ جاگوں بھی, کیونکہ میں رات کو سوتی تھی, لیکن مجھے مجبوراً اس کے ساتھ جاگنا بھی پڑتا تھا. پھر راشد کی جو والدہ محترمہ ہیں اور بہنیں ہیں, وہ پاکستان سے فون کر کے ہر وقت اس کو کوئی نہ کوئی مشورہ دیا کرتی تھی کہ تم ایسے کر لو, تم فلاں کرو. اور اس پہ بھی وہی الزام تھا جو اوورسیز پاکستانی کی بیویوں پر ہوتا ہے کہ جی اپنی ماں نو بھردی رہتی ہے, سارے پیسے پیچھے بھیج دیتی ہے. کہتی ہے افتخار بھائی, اللہ کی قسم راشد نے ساری زندگی میرے ہاتھ میں 1 یورو نہیں دیا, اور نہ میں نے کبھی مانگا. کہتی وقت گزرتا گیا, ہمارے گھر میں 4 سال کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی, اور وہ بیٹی بڑی اچھی تھی, لیکن راشد کی والدہ, راشد کی بہنوں اور خاص طور پہ راشد کو وہ بیٹی نہیں چاہیے تھی. راشد نے اپنی بیٹی کی شکل تک نہیں دیکھی, اور بیٹی پیدا ہونے کے بعد جو 5-10% وہ اچھا سلوک کرتا تھا وہ بھی کہتی میرے ساتھ ختم ہو گیا. بڑی تکلیف میں تھی ماریا, اور ایک دن کہتی ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ میرے کچھ دوستوں کے لیے کھانا لے کے جانا ہے, میں نے تم کھانا بنا کے رکھنا, میں پک کر لوں گا. دوستوں وہ کہتی ہے کہ راشد کی کال آئی کہ میں مصروف ہوں, میں اپنے ایک دوست کو بھیج رہا ہوں, اور خبردار اس کے سامنے نہیں آنا, بس اس کو کھانا پکڑانا اور کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور فوراً تم نے کھانا دے کے اندر چلے جانا ہے. دوستوں ماریا کہتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد راشد کے دوست انجم صاحب آئے
اور ان کے ساتھ ان کی بیگم راحت بھابھی بھی تھیں اور ان کے 3 بچے بھی تھے. تو کہتی ہے میں نے جب دیکھا کہ انجم بھائی کے ساتھ ان کی بیگم صاحبہ ہیں جن کے ساتھ میں 1-2 بار مل چکی تھی بارسلونا میں، تو کہتی میں نے ان کو کہا کہ آپ اندر آئیں اور کچھ کھا پی لیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں بس نکلنا ہے، میرے بچے کو واش روم جانا ہے تو کہنا یوز. تو کہتی میں نے کہا جی بسم اللہ. کہتی میں ان کو اندر لے گئی. انجم بھائی دروازے پہ کھڑے رہے اور راحت بھابھی جو ہے وہ بچوں کو لے کر اندر گئیں. اور واش روم سے فارغ ہونے کے بعد راحت بھابھی نے مجھ سے بات چیت شروع کر دی. کہتی وہ مجھ سے گلہ کر رہی تھی کہ تم آتی نہیں ہو اور کہیں جاتی نہیں ہو تو اپنے آپ کو کوئی بیماری لگا لو گی، ڈپریشن ہو جائے گا، گھر سے باہر نکلا کرو اور راشد سے کہا کرو کہ تمہیں لے کے جایا آیا کرے، شاپنگ کروائے. تو میں ہاں ہوں کرتی رہی. تو کہتی انہوں نے مجھے صرف اتنا پوچھا کہ لگتا ہے ماریا کہ راشد بھائی جو ہے وہ تھوڑے غصے والے لگتے ہیں. تو کہتی ہاں. میں نے کہا کہ تھوڑے سے غصے والے ہیں. کہتی افتخار بھائی میں قسم کھاتی ہوں میں نے اس کے علاوہ بھابھی سے کوئی بات نہیں کی. کہتی وہ کھانا لے کر چلے گئے اور ان کے جانے کے تقریباً 3 گھنٹے کے بعد کہتی مجھے کال آتی ہے میرے میاں کی، راشد صاحب کی. اور پہلے تو اس نے ٹھیک ٹھاک میری بے عزتی کی، جو اس کے منہ میں آیا وہ بکتا گیا. اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ میں تجھے رات کو آ کے بتاؤں گا. اور جب وہ آیا تو میں نے دروازہ کھولا، دروازے پر ہی اس نے میرے بال کھینچے، میرے منہ پہ تھپڑ مارے. اور کہتی وہ جو زبان استعمال کر رہا تھا وہ تو میں ایک لفظ بھی نہیں بتا سکتی. اور اس نے مجھے کہا کہ تو بد کردار ہے، بد چلن ہے، اور تو نے رات بھابھی سے میری شکایتیں کی ہیں. اور انجم نے تمام دوستوں میں بیٹھ کے میرا مذاق اڑایا کہ اس کی بیوی اس کے غصے سے تنگ ہے. اور کہتی اس نے مجھے ایک طلاق دے دی. کہتی میں ان کے پیر پکڑتی رہی کہ راشد مجھے معاف کر دیں. میں نے صرف ایک جملہ کہا ہے ہنستے ہوئے کہ ہاں تھوڑے غصے کے تیز ہیں، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کہا. کہتا تیری جرت کیسی ہوئی یہ کہنے کی؟ کہتی 1.25 مہینہ گزرا، راشد نے مجھے دوسری طلاق دے دی. کہتی اس سارے عرصے کے اندر میں اس سے ریکویسٹ کرتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی. میں نے اپنے ماں باپ سے گزارش کی، میرے ماں باپ نے اس کو فون کر کے کہا کہ بھائی تمہاری مہربانی اس کو معاف کر دو، ہم معافی مانگتے ہیں. راشد کا غصہ کم نہیں ہوا. اور جب 1.25 مہینہ گزرا تو اس نے بجائے رجوع کرنے کے پہلے میری پٹائی کی اور ایک پوری رات مجھے ذہنی اذیت کا شکار رکھا. بہت بہت غلط اور بری باتیں کی میرے بارے میں، میری ماں کے، میرے باپ کے بارے میں. اور الٹیمیٹلی اس نے مجھے تیسری طلاق بھی دے دی. اور رات کا وقت تھا، مجھے اس نے میری بیٹی سمیت گھر سے نکال دیا. کہتی اب میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی میں جہاں جاتی. اور الٹیمیٹلی میں نے انجم بھائی کو فون کیا، انجم بھائی آئے، ان کی بیوی آئیں اور مجھے اپنے گھر لے گئے. کہتی اس پر بھی راشد نے کہا کہ تیرا انجم کے ساتھ کوئی سلسلہ ہے جو تو اس کے گھر گئی ہے. کہتی میں نے اتنی اذیت میں تقریباً 2 ہفتے گزارے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. کہتی جب ان کے سارے دوستوں کو پتہ چلا، ان سارے دوستوں نے ان کو بٹھا کے کچھ سمجھایا بجھایا، یہ کسی کے نہیں مانے. اور تقریباً 2 مہینے گزر گئے اور میں انجم بھائی سے یہ گزارش کر رہی تھی کہ انجم بھائی مجھے آپ ایک ٹکٹ لے دیں، 2 ٹکٹیں لے دیں، میں اور میری بیٹی ہم پاکستان چلے جاتے ہیں. تو انجم بھائی نے کہا نہیں تم یہاں رہو. اور انجم بھائی کا وہاں پر ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا ایک فلیٹ تھا جس میں کچن بھی تھا، وہ انہوں نے مجھے رہنے کے لیے دے دیا. جس پر پہلے تو راشد صاحب کو بڑا دکھ اور غصہ رہا اور وہ الزامات کی بھرمار کرتے رہے انجم اور میرے حوالے سے. اور اس کے بعد کہتی ہے اچانک سے ایک دن راشد کی کال آتی ہے مجھے اور وہ بڑا رو رہا تھا اور اس نے کہا میں نے تم سے ملنا ہے. تو وہ مجھے ملنے کے لیے آیا، ساتھ میں راحت بھابھی تھیں، انجم بھائی تھے اور ہم سارے مل کر بیٹھ گئے. انجم بھائی نے تمیز باندھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بات کو سمجھ چکا ہے، اس کو شک ہو گیا تھا. دوستو اس نے انجم بھائی سے اور راحت بھابھی سے قرآن اٹھوا کے یہ پوچھا کہ تمہاری بات کیا ہوئی تھی اور تمہارا تعلق کیا ہے اس کے ساتھ. اور انجم بھائی اور ان کی بیگم کے اوپر
جو ہے وہ داد دینے کو دل کرتا ہے کہ انہوں نے بجائے غصہ کرنے کے اس کو سمجھایا اور اس کو قسم کھا کے یقین دلوایا کہ تمہاری بیوی پاک باز ہے اور نیک ہے۔ اب راشد صاحب ریورس ہو چکے تھے، راشد رو رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، لیکن دوستو اس نے مجھے سوا مہینے کے بعد 3 طلاقیں دی تھیں، میں کیسے اس کے ساتھ رہ سکتی تھی؟ اب وہ میرے لیے میرا شوہر نہیں رہا تھا۔ کہتی میں خاموش رہی اور میں نے اس سے کہا کہ راشد آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کی مہربانی، اور انجم بھائی اس کو یہاں سے لے جائیں۔ کہتی انجم بھائی ان کے دوستوں نے، راشد کے دوستوں کی بیویوں نے مجھ سے بڑی ریکویسٹ کی کہ کسی طریقے سے کوئی صورتحال بنا لیں اور اس کے ساتھ رہیں، یہ بیوقوف ہے، اب اس کو سمجھ آ چکی ہے۔ اور راشد رو کے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جی میں اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب دوستو اس کے اندر یہ تبدیلی کیوں آئی؟ کہتی یہ تو میں نہیں جانتی، شاید اس کو احساس ہو گیا تھا، یا شاید قسمیں اٹھوانے کے بعد انجم بھائی سے اور ان کی بیگم صاحبہ سے اس کو شاید یقین ہو گیا تھا کہ اس نے بڑی زیادتی کر دی ہے، اور اس کی جو بیٹی تھی اس کے لیے شاید اس کے دل میں کوئی محبت جاگ گئی تھی۔ کہتی یہ راشد بالکل ایک اور راشد تھا، اس میں 180 کے اینگل سے تبدیلی آئی تھی جو میں تو نہیں جانتی تھی، لیکن اب راشد بضد تھا اس بات پہ کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ اور یقین کیجئے کہتی ہے کہ 2-3 مہینوں سے الگ رہنے کے بعد کہتی میری عزت نفس بحال ہو گئی تھی اور میں سوچتی تھی میں کس دوزخ میں رہتی تھی، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا راشد کے ساتھ رہنے کا۔ ماریا کہتی ہے کہ ایک دن راشد آیا، اس نے کہا جی میں نے بہت ساری جگہ پہ پتہ کیا ہے، ہم رجوع نہیں کر سکتے کیونکہ طلاق ہو چکی ہے۔ تو اس نے مجھے جو حل بتایا وہ یہ تھا، وہ کہتا جی حلالہ کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا حلالہ کیا؟ تو اس نے کہا تم شادی کسی اور کے ساتھ کرو گی، اس کے بعد وہ تمہیں طلاق دے گا، پھر ہم شادی کر سکتے ہیں۔ کہتی وہ اس قدر بچوں کی طرح رو رہا تھا اور اس قدر بلک رہا تھا، جس طرح وہ مارتے ہوئے یا گالی دیتے ہوئے ہائپر ہوتا تھا، اس طرح وہ رونے میں بھی ہائپر ہو رہا تھا۔ تو سب کے سمجھانے پہ میں نے ہاں کر دی۔ کہتی میرے پاس کچھ سمجھ بوجھ اس طرح سے نہیں تھی، میں ایک ڈرامہ سے گزر رہی تھی، جب سے ایک بارسلونا آئی تھی شدید تکلیف میں تھی، اذیت میں تھی، میں نے ہاں کر دی۔ کہتے جی اگلے دن راشد اور ان کے 2 دوست مجھے ایک مولوی صاحب کے پاس لے کر گئے جن کا تعلق پنجاب کے ایک علاقے سے تھا، اور وہ یہاں پر آتے تھے 6 مہینے کا ویزا یا 4 مہینے کا ویزا لگوا کے کچھ مختصر وقت کے لیے، اور مسجد کی امامت کرتے تھے اور پھر چلے جایا کرتے تھے۔ کہتی عبد الرحمن ان کا نام تھا۔ کہتی عبد الرحمن کے ساتھ میرا نکاح کر دیا گیا، اور جب نکاح ہوا تو مجھے یہ بتایا تھا راشد نے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ تمہیں طلاق دے دیں گے اور پھر ہمارا نکاح ہو سکے گا۔ کہتی مجھے اس کے بارے میں، اس کنڈیشن کے بارے میں علم تو نہیں تھا، اس لیے میں نہیں جانتی تھی کہ یہ درست راستہ ہے یا غلط ہے، لیکن مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے عبد الرحمن سے نکاح کر لیا۔ دوستو ماریا کہتی ہے جب میرا عبد الرحمن سے نکاح ہوا ہے اور میں اس کی زوجیت میں گئی ہوں، کہتی مجھے پہلی بار پتہ لگا کہ شوہر کیا ہوتا ہے، اس کی محبت کیا ہوتی ہے، اور بیوی ہونا کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں ایک دنیا میں آ گئی تھی، وہ میری بیٹی کو اپنی بیٹیوں کی طرح رکھتا تھا۔ کہتی 7 دن کے اندر ماریا نے اپنی ساری زندگی جی لی اس مولوی عبد الرحمن کے ساتھ۔ کہتی اس قدر عزت، اس قدر محبت، اس قدر چاہت، کہتی میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچی، اور مجھے یہی پتہ تھا کہ یہ گالی گفتاری، مار دھاڑ، بے عزتی کروانا جو ہے نا یہ بیوی کی قسمت میں ہوتا ہے، اور شوہر کا جب چاہے اس کو جو مرضی حکم دے لینا، اور ماریا کا اس کے حکم کو ماننا، یہی شاید زندگی ہے۔ ماریا کہتی ہے کہ مولوی عبد الرحمن میرے لیے ایک شاید وہ شخص تھا جو کبھی کوئی عورت سوچتی نا کہ میرا شوہر ایسا ہو۔ کہتی وہ میرے اٹھنے سے پہلے ناشتہ بناتا تھا، اس نے مجھے کھانا بنانے نہیں دیا، مسجد میں نماز پڑھانے کے بعد سیدھا وہ گھر آتا تھا، اور کہتی میرے زندگی کے پہلے 7 دن جو اس کے ساتھ گزرے وہ دن تھے جس نے مجھے آشنا کیا کہ عورت کے لیے مرد کی محبت یا مرد کی راحت کیا ہوتی ہے۔ کہتی جب 7 دن گزرے
اس کے بعد ایک دن یہ سارے اکٹھے ہو گئے، مجھے وہاں پر بٹھایا گیا تمام لوگوں میں ایک بڑے ہال میں، اور عبدالرحمن صاحب سے کہا گیا کہ جی آپ ماریہ کو طلاق دے دیں تاکہ میرا نکاح ہو سکے۔ تو ماریہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے سے کہا کہ میں نے عبدالرحمن سے طلاق نہیں لینی اور میں نے انہی کے نکاح میں رہنا ہے۔ وہ کہتی ہے جی راشد نے پہلے تو بڑے آرام سے بات کی، پھر اس نے غصہ کرنا چاہا تو میں نے راشد سے کہا راشد میں پولیس بلا لوں گی اور یہ سارا معاملہ جو ہے میں پولیس کے سامنے اٹھاؤں گی، تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو، تم لوگ سارے مل کے زبردستی میرے شوہر سے میری طلاق کروا رہے ہو۔ کہتی ہے عبدالرحمن جو ہے وہ تو گھبرا گئے کیونکہ ان سے میری ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، ہم گفتگو بھی بہت کم کرتے تھے، لیکن جو حق اس نے ادا کیا ان 7 دنوں میں، کہتی میں تو اس سے کبھی آشنا تھی ہی نہیں، مجھے اس عزت نفس کا، اس محبت کا لطیف احساس کبھی راشد نے دلایا ہی نہیں تھا۔ میں تو ایک بے توقیر بے عزت عورت تھی جو یہ سمجھتی تھی کہ عورت کا کام ہے گالیاں سننا، مار کھانا اور معافی مانگنا۔ کہتی جی وہاں تو راشد جو ہے وہ پھٹا پڑ گیا، اب راشد اگریسو ہونا شروع ہو گیا، اس نے عبدالرحمن کو تڑی کرائی کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں ایسے کر دوں گا، جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی۔ کہتی میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہو گئی، میں کہا عبدالرحمن میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہے، میں تمہاری زوجیت میں ہوں، اور اگر تم نے مجھے اس کے کہنے پہ چھوڑا تو روز محشر تم جواب دے ہوگے۔ کہتی عبدالرحمن میرے ساتھ کھڑا ہو گیا اور راشد نے بڑی بکواس کی، بہت شور مچایا۔ کہتی میں نے کہا نہیں راشد میں رہوں گی تو مولوی عبدالرحمن کے ساتھ رہوں گی، میں تمہاری زوجیت میں رہی، تم نے مجھ پہ بہت ظلم کیا ہے۔ راشد اور اس کے دوست چلے گئے اور راشد نے پھر عبدالرحمن کی کمپلین کر کے گورنمنٹ کو کہ یہ آتا ہے یہاں پر وزٹ ویزے پہ اور اللیگل پیسے کماتا ہے، اس کی رپورٹ کی۔ اور عبدالرحمن نے جب مجھ سے بات کی تو میں نے کہا عبدالرحمن مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے ویزا نہیں چاہیے، مجھے محبت چاہیے، تمہاری محبت جو تم مجھ سے کرتے ہو، وہ محبت جس سے تم نے مجھے آشنا کروایا ہے۔ کہتے افتخار بھائی اس کے بعد میں اور عبدالرحمن، میں اپنی بیٹی کو لے کے ہم پاکستان آ گئے۔ کہتی آج 8 سال سے میں پاکستان میں رہتی ہوں اور عبدالرحمن جو ہیں وہ بچے پڑھاتے ہیں، میں ایک جاب کرتی ہوں، ہماری بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ میری بچی جو ہے وہ کافی بڑی ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا بھی عطا کیا ہے، اور کہتی مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا میں آ گئی ہوں، جنت میں آ گئی ہوں۔ دوستوں میں نے ماریہ سے پوچھا کہ راشد نے اب کبھی راستہ کیا جب تم پاکستان آ گئے؟ تو وہ کہتی ہے کہ پہلے تو روزانہ سینکڑوں فون کرتا تھا مجھے بھی اور میرے شوہر کو بھی، اور معافیاں مانگتا تھا، اس کے ہزاروں آڈیو میسیج موجود ہیں جس میں وہ مجھ سے معافی طلب کرتا رہا اور میرے شوہر سے بھی۔ لیکن اب کبھی مہینے 2 مہینے کے بعد اس کا ایک آڈیو میسیج آتا ہے، وہ کم و بیش سارے کے سارے آڈیو میسیج ایک جیسے ہوتے ہیں، جس میں وہ اعتراف کرتا ہے اس بات کا کہ وہ غلط تھا اور اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اور بے وقوف ابھی تک یہ سمجھتا ہے کہ میں مولوی عبدالرحمن سے طلاق لے کر اسے شادی کر لوں گی۔ لیکن کہتی ہے ابھی کچھ عرصے پہلے راحت بھابھی سے میری بات ہوئی تو انجم بھائی نے ان کو بتایا تھا کہ آج کل کام کوئی نہیں کرتا، نشہ کرتا ہے، لوگوں سے ادھار لے چکا ہے اور کئی بار پولیس اس کو پکڑ چکی ہے اور کلبوں کے باہر گرا پڑا نظر آتا ہے، اور اس نے اپنی زندگی نشے کی نظر کر دی ہے۔ دوستو ماریہ کہتی ہے کہ میں نے راشد کے لیے آج تک کوئی بد دعا نہیں کی، بلکہ وہ کہتی ہے میرے دل سے راشد کے لیے دعا نکلتی ہے، جس کی ایک بہت بڑی غلطی سے مجھے اتنا اعلیٰ درجے کا ایک شوہر ملا جو ہے تو غریب لیکن میری عزت کرتا ہے، میرا احترام کرتا ہے، میری ضروریات کو پورا کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کہتی مجھے نہیں پتا کہ راشد کس حال میں، میری کبھی اس سے رابطہ ہوا نہ بات ہوئی، لیکن یہ بات آپ ان بہنوں کو ضرور بتائیے گا جو طلاق لینے سے یا دوسری شادی سے ڈرتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کی بیٹی کو کوئی قبول کرے گا نہیں کرے گا۔ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے مولوی عبدالرحمن کی شکل میں اتنا اچھا شوہر عطا کر دیا تو وہ آپ کو بھی کرے گا، اور اللہ ہی سبب بنانے والا ہے۔ تو دوستو یہ کہانی مجھے ماریہ نے سنائی تھی جو میں نے آپ کے گوش گزار کی، اور آپ یقین کیجئے کہ یہ کہانی سننے کے بعد
مجھے بڑا اچھا لگا تھا. میں نے کہا دیکھیں یار، عورت کی عزت نفس کا خیال رکھا مولوی صاحب نے، اور اس عورت کو پتہ لگا کہ شوہر کیا ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، یا عزت نفس کو بحال کرنا کیا ہوتا ہے. تو وہ آج غربت میں خوش ہے. ماریا کے میاں کے پاس پیسہ نہیں ہے، ماریا کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، ماریا کے پاس یورو اور پاؤنڈز نہیں ہیں، لیکن ماریا خوش ہے صرف اس لیے کہ اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کا شوہر اس سے محبت کرتا ہے، اس پر الزام نہیں لگاتا، اس کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا، اس کی کردار کشی نہیں کرتا. دوستو، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عورت کو پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، تو وہ احمق ہے. عورت کو صرف دو چیزیں چاہیے. ایک، آپ اس کا خرچہ اٹھائیں جو ہمیں دین نے کہا ہے. دوسرا، اس کی عزت کیجیے. عورت آپ کی غربت میں آپ کو کبھی چھوڑ کے نہیں جائے گی، آدھی کھا لے گی لیکن آپ کی عزت کرے گی، آپ کے بچے پالے گی. لیکن اگر آپ اربوں پتی ہیں اور اپنی بیوی کو بے توقیر کرتے ہیں، اس کی عزت نہیں کرتے، زد و کوب کرتے ہیں، تو وہ شاید آپ کو چھوڑ جائے. اور اگر نہ چھوڑ کے گئی تو آپ اس کے ساتھ رہیں گے ضرور، لیکن اس کی محبت، اس کا پیار نہیں پا سکیں گے، وہ پیار جو اب مولوی عبد الرحمن کے پاس ہے. مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی. مجھے دیجیے اجازت برلے کے اس علاقے سے، برفوں میں سے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.